دوستو، ایک سوال بہت زیادہ زبان پر رہتا ہے اور ہر شخص اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس وقت وہ کیا سوچتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس اس کے کان میں اس وقت کیا کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ بات بتائی جائے گی جو آپ کو آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیروں کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان سانسیں باہر کی طرف پھینکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی باہر سانسیں پھینکتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کے دماغ میں صرف ایک ہی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور ایک عجیباً ہیبت کا شکار وہ ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی بالکل فضول باتوں کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن میں محسوس ہوتی ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اسی لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہے۔ جس طرح فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے تو آنکھیں اس طرف رہتی ہے۔ اس کے بعد انسان کے اصل زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محل کو محسوس کرتی ہے۔ جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اسی لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس کرنے والی لمبی مدت روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گنہگار کی روح ان خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے، اور موت کے تمام لمحات آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان بنائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تیرے خلیل، تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں، کیا کبھی کوئی دوست اپنے دوست کی روح کو قبض کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے دوست کو پیغام دے دو، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک طریقہ ہے تو کہنے لگے، ملک الموت، ازل یعنی جلدی کر، روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے پاس جا پہنچے اور ملاقات حبیب سے لطف انداز ہو۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف آتی ہے اور انسان اس وقت زور سے سانسیں لیتا ہے، اس کی سانسیں تیز ہوتی جاتی ہے اور شیطان کی جو بات کی گئی، شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے دیتا ہے اور دوسری طرف اس کے زبان عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ مشورے کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ نہ ادا کر، تو ایسا کوئی کلمہ نہ ادا کر جس سے یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے۔ پہلے دوستو، انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں اتنے سارے ایکسپیریمنٹ ہونے لگے؟
کہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ یہ بات بھی ہونے لگ گئی کہ انسانی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کچھ دیر بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی ایکسپیریمنٹ کیا جا چکا ہے اور لوگ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ یعنی اس بات پر بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں کہ انسانی جسم سے روح نکلنے کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ اس بات کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ویگیانکوں نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ ویگیانکوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک جانکاری دی جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہروں نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ویگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انسانی جسم میں موت کی رفتار کو ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور ماہروں کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر 80 گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ایکسپیریمنٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے سیلز کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو پوری طرح سے مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے سن 2017 میں دسمبر میں ماہروں نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے ایک تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ انسان کا دماغ لگاتا ہے۔ انسانی دماغ جو ہے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے جو جسم کے اندر جو نرو موجود ہوتی ہے، یہ دماغ کو میسیج پہنچاتی ہے، دماغ کو پیغام پہنچاتی ہے تکلیف کے شدت کے بارے میں۔ اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو تحقیق اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب دماغ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکالی گئی یا مشکل سے نکالی گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس پر ہم نے ریسرچ کر کے بنایا کہ انسان کی موت کے بعد، یعنی جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بھی اس کے ساتھ کیا معاملے پیش آتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔